اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 83 تک اللہ تعالیٰ نے کچھ احکامات نازل فرمائے جس سے انسانوں کا آپس کا تعلق درست ہو سکتا ہے، یعنی کہ انڈیویجول بیسس کے اوپر، انفرادی سطح پر تعلق درست ہو سکتا ہے۔ اب جو آگے ہم آیت انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں گے، اس میں بتایا جائے گا کہ جو گروہ آپس میں ہوتے ہیں ان کا بھی تعلق درست ہونا چاہیے، یعنی خانہ جنگی نہیں ہونی چاہیے، دین والوں میں آپس میں سول وار نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ اب جو اگلی آیت ہے اس میں کچھ سیاسی تقوی کا ذکر آ رہا ہے۔ ابھی تو انڈیویجول تقوی کی بات کی گئی تھی، فرداً انفرادی طور پہ۔ اب اسلام جو صرف انفرادی زندگیاں درست کرنے تو نہیں آیا، یہ تو نظام بنانے آیا ہے، اور نظام کے اندر یقیناً سیاسی نظام بھی شامل ہے۔ تو وہاں اس کا ذکر کیا، فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَفْسِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ۔ پھر ذرا یاد کرو، ہم نے تم سے مضبوط عہد لیا تھا کہ آپس میں ایک دوسرے کا خون مت بہانا اور ایک دوسرے کو گھر سے بے گھر مت کرنا۔ تم نے اس کا اقرار کیا تھا اور تم خود اس پر گواہ ہو۔ تو یہاں ذکر کس کا آ رہا ہے؟ دشمن سے لڑنے کا یا آپس میں لڑنے کا؟ آپس میں لڑنے کا ذکر ہے کہ ایک دوسرے سے مت لڑنا۔ اوپر جو احکامات دیے اللہ تعالیٰ نے کہ تمہیں کس طرح احسان کا رویہ اختیار کرنا ہے، کیسے درست طریقے سے لوگوں سے بات کرنی ہے، اس سے کیا ہوگا کہ افراد نہیں لڑیں گے۔ یا یہ کہنا تو چلیں بڑی آئیڈیلسٹک بات ہے کہ نہیں لڑیں گے، مراد ہے کہ اس طرح کی مس انڈرسٹینڈنگز، غلط فہمیاں، دلوں کے پھٹنے کے واقعات، تعلقات بگڑنے کے واقعات بہت کم ہو جائیں گے، منیمائز ہو جائیں گے۔ جب افراد آپس میں جڑ جاتے ہیں تو کمیونٹیز کا جوڑنا، خاندانوں کا جوڑنا، قبائل کا جوڑنا، ممالک کا جوڑنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو اب آگے ذکر جو جیسے ہم نے بات کی کہ سیاسی تقوی کا ذکر آیا کہ تم آپس میں بھی نہیں لڑنا، دو گروپس نہ لڑیں مسلمانوں کے، دین والوں کے آپس میں۔ مسلمان ہم کیوں کہہ رہے ہیں کہ بنی اسرائیل اپنے وقت کے مسلمان تھے، شریعت کے حامل تھے، رسول کو، کتاب کو، سب کو مانتے تھے۔ تو اب کیا ہوا؟ جب یہ حکم دیا تو کیا کیا انہوں نے؟ فرمایا ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسکم وتخرجون فریقا منکم من دیارہم، مگر آج تم وہی ہو کہ تم اپنے بھائیوں کو قتل کرتے ہو، اپنے برادری کے کچھ لوگوں کو گھروں سے نکال دیتے ہو۔ تظاہرون علیہم بالاثم والعدوان، اور ظلم اور زیادتی کے ساتھ ان کے خلاف جتھے بندیاں کرتے ہو۔ تو بتایا کہ انہوں نے کیا کیا، بات نہیں مانی حسب معمول اللہ تعالیٰ کی، اور بنی اسرائیل کے قبائل آپس میں ایک دوسرے سے لڑنے لگ گئے، ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کا دشمن ہو گیا۔ اچھا، یہ نوبت پہنچی کیسے؟ یہ ایک دم سے تو نہیں ہو جاتا ایسے۔ اس کو ذرا پیچھے سے ہم دیکھیں، جو پچھلا سارا مضمون چلتا چلا آ رہا ہے بنی اسرائیل کے بارے میں، اس پر غور کریں تو آغاز کہاں سے ہوا؟ کس کے بگڑنے سے؟ علماء کے بگڑنے سے۔ جب علماء، جب ریلیجس اسکالرز دنیا پرست اور اقتدار کے اور طاقت کے حریص ہو جاتے ہیں تو پھر وہ علماء بھی ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے۔ اب کوآپریشن کے بجائے کمپٹیشن شروع ہو جاتا ہے، بجائے کہ تعاون کریں، علم کی بنا پر مقابلہ بازی شروع ہو جاتی ہے۔ علم کیا بن جاتا ہے؟ کموڈٹی بن جاتا ہے۔ علم اب دوا نہیں رہتا، علم اب علاج نہیں رہتا، علم اب بیماری بن جاتا ہے۔ یاد ہے ہم نے یہ ساری بات کی تھی کہ ملاوٹ والا علم، جو جتنا حاصل کرتا اتنا بڑا منافق بنتا جاتا۔ یاد ہے ساری کہانیاں آپ کو؟ جی ہاں، اس کو ذرا سا دوہرا لیجئے گا گھر جا کے۔ تب اس طرح سے انہوں نے علم حاصل کیا، اور پھر ہم نے اور اس سے پیچھے کی کہانی بھی دیکھی تھی، افتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون۔ یاد ہے آپ کو کہ اتنے برے برے اسکالرز وجود میں آئے کیسے؟ اس کا مطلب ہے کہ ان کے پیچھے بھی جو ان کے پڑھانے والے تھے، خود اس کے بارے میں ہم غور کر سکتے ہیں کہ وہ کیسے تھے۔ بہرحال بہت دکھ بھری داستان ہے، زوال کی ایک بہت عبرت انگیز کہانی ہے جو اللہ تعالیٰ یہاں بیان فرما رہا ہے۔ تو اس طرح جب علماء اس قسم کے بن گئے
اور انہوں نے اس طرح سے جب آپس میں کمپٹیشن شروع کر دیا تو پھر سب اپنی اپنی پاور بیس بنانا چاہتے ہیں، اور دوسرے گروہ کو، ہم مذہب گروہ کو، اپنے ہی ہم مذہب گروہ کو، اس گروہ کو جو اسی کتاب پر ایمان رکھتا ہے جس پر یہ رکھتے ہیں، اسی رسول کو مانتا ہے جس پر یہ ایمان رکھتے ہیں، اس گروہ کو ہرانے کی کوشش شروع کر دیتا ہے۔ نہ صرف ہرانے کی کوشش شروع کر دیتا ہے، تباہ اور برباد کرنے کی کوشش شروع کر دیتا ہے۔ اب اس طرح جب ہم مذہب لوگ آپس میں جب اس طرح لڑنے لگتے ہیں اور اپنی پاور بیس کو وہ اسٹرانگ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، تو اس کے لیے 3 فیکٹرز کی ضرورت پڑتی ہے ان کو۔ 3 چیزیں بڑی اہم ہوتی ہیں جس کے بغیر وہ جیت نہیں سکتے اپنے ہم مذہب کے خلاف۔ نمبر 1، ہم کس کی بات کر رہے ہیں؟ ریلیجس اسکالرس، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، ہم کہ ریلیجن کا پولیٹکس کے ساتھ کیا تعلق؟ تو یاد ہے آپ کو بتایا تھا کہ بنی اسرائیل کی جو سیاست تھی وہ ہمیشہ انبیاء کے ہاتھوں میں رہی، یعنی کہ سیاست انبیاء کے ہاتھوں میں نہیں، لیکن انبیاء موجود رہے، اور یہ سیاست بھی ان کی بڑی ایکٹیو تھی، اپنی سیاست کے اندر بھی ان کے علماء اور ان کے اسکالرز۔ تو جب وہ ایک گروپ، ایک ٹائپ کے ریلیجس اسکالرز دوسرے کو جب ڈسٹروائے کرنا چاہتے ہیں، تو نمبر 1، ان کو ایک مذہبی دلیل چاہیے ہوتی ہے، ان کو ایک فتویٰ چاہیے ہوتا ہے، ایک ریلیجس ڈکری چاہیے ہوتی ہے کہ دوسرے کو ڈکلیئر کریں کہ یہ جو ہے یہ مرتد ہو گیا ہے، فلاں گروہ جو ہے دین سے نکل چکا ہے، لہٰذا اس سے جنگ کرنی ضروری ہے تاکہ ہمارا دین سربلند اور محفوظ ہو۔ تو کیا لبادہ اوڑھتے ہیں؟ اپنی پاور سٹرگل کو نام کس چیز کا دیتے ہیں؟ دین کی خدمت کا، کہ یہ دین کے نام پہ جہاد ہو رہا ہے۔ نمبر 2، جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے کہ جاہل جذباتی عوام ہوں جو بھیڑ بکریوں کی طرح ان کے پیچھے چلیں، نہ ان کے پاس عقل ہو نہ ان کے پاس علم ہو۔ اسی لیے ہم نے پچھلی آیات میں اتنا زور دیا تھا سیلف کنٹرول کے اوپر، کہ اپنے جذبات کو بے لگام مت ہونے دیں۔ تو یہ جاہل اور جذباتی عوام جو ہوتے ہیں، پھر یہ ان کا پاور بیس بنانے میں مدد دیتے ہیں۔ 2 چیزیں ہو گئیں۔ تیسری چیز کہ اپنے مقابل گروہ سے لڑنے کے لیے ریسورسز چاہیے، پیسہ چاہیے، اور یہ پیسہ کیسے حاصل کر رہے تھے؟ فتوے بیچ بیچ کے، اور ان کو مزید ریسورسز کی ضرورت تھی۔ فوج بھی چاہیے، اس لیے کہ فوج کشی کرنی ہے، اب تو جنگ کرنی ہے باقاعدہ، یہ تو وربل وار نہیں ہے، اب خالی یہ کوئی مجادلہ نہیں ہو رہا، محاجہ نہیں ہو رہا، اب تو یہ باقاعدہ قتال ہے، جدال بڑھ کر قتال تک چلا گیا، جھگڑا بڑھ کر اب جنگ تک چلا گیا۔ تو پھر فوج چاہیے، ہتھیار چاہیے، ویپنز چاہیے، آرمی چاہیے۔ تو کیا کریں گے کہ پھر وہ اپنا سامان مہیا کروائیں گے، یا تو خود ہتھیار بنائیں گے یا کسی غیر طاقت کو پکاریں گے، چاہے وہ غیر طاقت کافر ہی کیوں نہ ہو، اور اس کی مدد سے اپنے ہی ہم مذہب لوگوں سے لڑیں گے۔ یہی ایگزیکٹلی تصویر بنی اسرائیل کی تھی، یہی ان کا طریقہ تھا۔ 12 ان کے قبیلے تھے، کیا سر پھٹاول ہوئی ہوگی آپ امیجن کر سکتی ہیں۔ کبھی 4 کا الائنس بن گیا باقی 8 کے خلاف، کبھی 6 کا الائنس بن گیا باقی 6 کے خلاف۔ تو یہ اسی طرح وہ کنسٹرکٹیو پالیٹکس کوئی نہیں تھی، سارا ان کی طاقت کا رخ کفار کو ایمان کی دعوت دینے میں خرچ نہیں ہو رہا تھا، نہ کفار کو یہ بتانے میں خرچ ہو رہا تھا کہ دیکھو ہماری شریعت کتنی خوبصورت ہے، ہم کتنا اچھا نظام بنا رہے ہیں۔ نتھنگ کنسٹرکٹیو، جسٹ ڈسٹرکشن، سوائے تباہی کے اور بربادی کے اور ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگانے کے اور ٹانگیں گھسیٹنے کے، اور کوئی کام ان کا نہیں بچا تھا۔ تو یہ جب دیندار لوگوں پر زوال آتا ہے وہ بے انتہا تباہ کن ہوتا ہے۔ تو یہ ان کا معاملہ تھا۔ پھر کیا تھا؟ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ۔ اب جب یہ لڑتے تھے آپس میں تو فرمایا وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ، اس لڑائی جھگڑے میں کہ بنی اسرائیل کا ایک قبیلہ بنی اسرائیل کے دوسرے قبیلے سے، یا بنی اسرائیل کے 2-4 قبیلے مل کر بنی اسرائیل کے باقی 6-7 قبیلوں سے جب جنگ کرتے تو ظاہر ایک ہارتا ایک جیتتا،
اور جو جیتتا وہ قیدی پکڑتا دوسرے والے گروہ کے، دوسرے قبیلے کے. تو وہیں یاتوکم اسارا، اور جب وہ لڑائی میں پکڑے ہوئے تمہارے پاس آتے ہیں تو فادوہم، اب تم ان کا فدیہ دیتے ہو. وہو محرم علیکم اخراجہم، حالانکہ انہیں ان کے گھروں سے نکالنا ہی سرے سے تم پر حرام تھا. گناہ کرتے، قتل ناحق کرتے، غارت گری کرتے، اس میں تو تورات کے احکامات کو سب پس پشت ڈال دیتے. کہاں تو اللہ نے کہا تھا کہ یتامہ کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ حسن سلوک. تو یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرنا تو بڑی بات، یہ تو خود یتیم بنا رہے تھے، اپنے ہی ہم مذہب لوگوں کو قتل کر کر کے، اور اپنے ہی ہم مذہب بچوں کو یہ یتیم بنا رہے تھے، خود بیوائیں بنا رہے تھے خود. کہاں والدین کا خیال کرنا اور کہاں ان کا یہ رویہ کہ کتنا دکھ دے رہے تھے کسی کے بھی والدین کو. تو اس پاور سٹرگل کے نتیجے میں جب دوسرے قبیلوں کے یہودی قید ہو کر آتے تو فدیہ ضرور دیتے، اس لیے کہ ریلیجوسٹی برقرار بھی تو رکھنی ہے نا، وہ ونیئر بھی تو برقرار رکھنا ہے. تو جہاں بھی باطل کھڑا ہوتا ہے یاد رکھیں کچھ نہ کچھ حق ضرور لے کر کھڑا ہوتا ہے. وہ باطل آن اٹس اون کھڑا نہیں ہو سکتا، فالسہڈ آن اٹس اون نہیں کھڑا ہو سکتا. فالسہڈ کو کچھ نہ کچھ حق چاہیے ہوتا ہے سپورٹ کے لیے. تو ابھی لوگوں پر ظاہر تو کرنا تھا کہ ہم تو بڑے ریلیجس ہیں، وی آر فائٹنگ فار اے ریلیجس کاز. جب اپنی دنیا کے سارے مقاصد حل ہو گئے، فتح مل گئی، تو اب بڑے میگنانمس بنتے تھے اور پھر یہ فدیہ دیا کرتے تھے اور کہتے تھے ہماری کتاب میں لکھا ہے. 3 احکام چھوڑ کر ایک حکم پر عمل کرتے اور سمجھتے کہ ساری پچھلی نافرمانیوں کا کفارہ بن جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کا نقطہ نظر درست کر دیا. اور یہ جو آگے آیت کا ٹکڑا آ رہا ہے یہ میرے اور آپ کے لیے بھی کچھ کم اہم نہیں ہے. یہ صرف سیاست کے نقطہ نظر سے ہم اس کو نہ دیکھیں، ہم ذاتی زندگی پر ایک نظر ڈالیں اور اس کا بھی تھوڑا سا جائزہ لیں. فرمایا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، تو کیا تم کتاب کے ایک حصے پر ایمان لاتے ہو اور دوسرے حصے کے ساتھ کفر کرتے ہو؟ کیا کہتے ہو تم کہ ایٹ لیسٹ ہم یہ تو کر رہے ہیں، باقی تو یہ بھی نہیں کر رہے. اسی مضمون کو ذہن میں لے آئیں کہ رشتہ داروں کے ساتھ کو پیسے سے سپورٹ کر دیا، کسی کو فریج دلا دیا اور کسی کا علاج کرا دیا اور کسی کے اسکول کی فی ادا کر دی اور کسی کو راشن دلا دیا، اور یہ نہیں یاد رہا قولوا للناس حسنا، یہ نہیں یاد رہا کہ لوگوں سے اچھی طرح بات کرو، غیبت نہیں کرو. یہ نہیں لکھا قرآن کے اندر کیا؟ تانے مت دو، احسان مت جتاؤ. آگے ہم پڑھیں گے سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ قول معروف، اچھی بات، و مغفرت، اور چشم پوشی، خیر من صدقۃ یتبعها اذی، اس صدقے سے بہتر ہے جس کے پیچھے اذیت لگی ہوئی ہو. نہ دو وہ بہتر ہے، دینے کے بعد ٹارچر نہیں کرو. عزت نفس کے تم دھجیاں مت اڑاؤ کسی کی. فائنینشیل سپورٹ کرتے کرتے کسی کو تم ایموشنل ریک بنا کے مت رکھ دو. پیسے سے مدد کرتے کرتے تم جذباتی طور پہ اس کو بیمار مت کر دو. جسمانی علاج تو کرا دیا، ذہنی طور پہ بیمار کر دیا. یہ مت کرنا، یہ یاد نہیں رہا. تو ایسے 10 چیزیں ہم کو ملیں گی. اور یہ بہت بڑا ایشو ہے نفاق کا. بعض چیزوں پر عمل کر لینا، بعض پہ عمل نہیں کرنا. جو سمجھ میں آیا اس پہ عمل کر لیا، سمجھ میں نہیں آیا چھوڑ دیا. جو کنوینینٹ ہوا کر لیا، جو کنوینینٹ نہیں ہوا چھوڑ دیا. جو سوشلی ایکسیپٹیبل ہے وہ کر لیا، جو سوشلی ایکسیپٹیبل نہیں ہے نہیں کیا. تو رکھیں اپنے اوپر ہم کہ کیا تم کتاب کے بعض حصوں کو مانتے ہو اور بعض کا انکار کر دیتے ہو. تو پتہ یہ چلا کہ نہیں، یہ نہیں کرنا، یہ ایٹ لیسٹ کی بات نہیں ہے. اور شیطان پھر دیکھیں پھر کیا کہتا ہے کہ ایٹ لیسٹ تم کچھ تو کر رہے ہو، باقی لوگ تو اتنا بھی نہیں کر رہے. تو شیطان کی بات ہمیں نہیں ماننی، یہاں ہمیں اللہ کی بات پر ایمان لانا ہے. فرمایا فما جزاء من یفعل ذلک منکم، تو کیا جزا ہوگی تم میں سے اس شخص کی جو یہ کرے. کیا کرے؟ ایمان ہی نہیں لا رہا کیا؟ کیا وہ کیا کافر کی بات ہے یہاں پہ؟ کس کی بات ہے بتائیے؟
بات کس کی ہے؟ جس نے کہ کلمہ پڑھ لیا. اب کلمہ پڑھنے کے بعد کیا سارے احکامات کا انکار کر رہا ہے؟ کیا نہیں. کیا کر رہا ہے؟ کچھ کو نہیں مان رہا. بعض کو مانتا ہے، بعض کو نہیں مان رہا. اس کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ کسی خوش فہمی میں نہ رہے کہ آدھے ایمان سے جنت مل جائے گی. یہ نہ سوچے. پھر آپ اس کو ذہن میں لیں آئے جو ڈاؤن لوڈ کی بات کی تھی ہم نے ایک دفعہ کہ 99.9 پہ آ کے اٹک گیا اگر ڈاؤن لوڈ نہیں ہوتی فائل. 100% 100% تم کو عمل کرنا ہوگا. احکامات میں کوئی چوائس نہیں ہے. تو کہا کہ اچھا تم بعض کو مانتے ہو اور چوائس سمجھ لی. تم نے کیا سوچا کہ تم کو چوائس دی گئی؟ سجیشنز ہیں. جیسے بعض دفعہ ایگزامینیشن پیپرز ہوتے ہیں نا کہ 10 سوال دیے ہیں، کوئی بھی 5 اٹیمپٹ کر لیں. تو اللہ تعالیٰ نے اگر 10 کمانڈمنٹس دیے ہیں تو کیا چوائس دی تم کو اللہ نے؟ کوئی بھی 5 کر لو تم اس میں سے، یا خود ہی تم نے چوائس لے لی اپنی طرف سے؟ اور جو چوائس سمجھے گا اللہ کے حکم کو، وَمَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ، جو پک اینڈ چوز کرے گا، کسی خوش فہمی میں نہ رہے کہ ایٹ لیسٹ میں کچھ تو کر رہا ہوں، تو کیا ہوگا؟ جو تم میں سے یہ کرے گا سزا کیا ہے؟ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، دنیا کی زندگی میں بھی رسوائی ہے. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور جب قیامت آئے گی، يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، وہ لوٹا دیے جائیں گے شدید تر عذاب میں. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ غافل نہیں ہے، ذرا سا بھی اللہ غافل نہیں ہے ان کاموں سے جو تم کر رہے ہو. جو اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے ہیں سب پر عمل کرنا ہے. ایٹ لیسٹ کہاں استعمال کریں کہ ایٹ لیسٹ پاسنگ مارکس مل جائیں، اتنا تو کرنا ہی کرنا ہے. ذاتی عبادات فرض ہیں، نماز روزہ فرض ہے. ہوتا کیا ہے؟ جو پردہ کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، رشتہ داروں کا خیال کر رہے ہیں، پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ ان کی غیبتیں کرتے ہیں جو ریلیجس نہیں ہیں. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ فلاں کو دیکھو نماز بھی نہیں پڑھتے، فلاں کو دیکھو وہ تو پردہ بھی نہیں کرتے، فلاں کو دیکھو رشتہ داروں کا خیال بھی نہیں کرتے. ہم ہی کرتے ہیں جو کرتے ہیں، ان کو تو توفیق ہی نہیں ہوتی کسی کا خیال کرنے کی. ہو رہا ہے نا کرتے کہ بالکل ریئل لائف ایگزامپلز ہیں نا، کلوز ٹو آر اون لائفز. ہم کوئی بہت اعلیٰ علمی گفتگو نہیں کر رہے، سیدھی سادھی باتیں اللہ نے بیان فرمائی ہیں جو کہ ہم میں سے ہر شخص جس سے ریلیٹ کر سکتا ہے. تو مجھے بتائیں فائدہ کیا ہوا پھر اس کا؟ صدقہ دیا ہم نے، اجر ملا کسی اور کو. تو اسی طرح جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے رشتہ داروں سے حسن سلوک فرض کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے غیبت کو اور چغلی کو اور گالی کو حرام کیا ہے. فَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، کہ بعض کو مانو گے بعض کا انکار کر دو گے. سوچو کہ میرے لیے اپلیکیبل ہی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ میں نے تو نماز پڑھ لی، اب جو مرضی کریں. جیسے سور حرام ہے ایسے ہی سود حرام ہے. تو سور تو کر لیا حرام، اور سود کھائے جاتے ہیں. مجبوریوں کا نام دے دے کے، یا مجبوری کا نام بھی نہ دے کر کوئی بھی بہانہ بازی کر لی کہ وہ 1400 سال پہلے والا تھوڑی ہے کوئی، یہ تو ڈیفرنٹ چیز ہے بالکل. جیسے شراب حرام ہے ایسے ہی دھوکہ اور جھوٹ اور چیٹنگ حرام ہے. اور دھوکے کو اور جھوٹ کو اور چیٹنگ کو تو حلال کر لیا اپنے لیے، اور کہتے نہیں جی ہم شراب تو پیتے نہیں. تو بڑا سبق ہے جیسے ہم نے بات کی کہ ذرا ہم بھی اپنی زندگیوں میں جھانکیں اور اپنی زندگی کے یوں سمجھیں. ہوں گے تو زیادہ سمپلیفیکیشن کے لیے اپنی زندگی کو ہم 4 حصوں میں ڈیوائڈ کر لیں. جو زندگی کا میرا امتحان ہے اس کے 4 پیپرز ہیں جو میں دے رہی ہوں. نمبر 1 عبادات. عبادات جو فرائض ہیں وہ پوری ہونی چاہیے، فرائض پورے ہونے چاہیے، عبادات پوری ہونی چاہیے. نمبر 2 معاشرت، جو اللہ تعالیٰ نے معاشرتی روابط کا حکم دیا ہے. والدین، ذی القربہ، یتامہ، مساکین، ان سے حسن سلوک کرنا ہے. اس میں جھانک کے دیکھ لیں. نمبر 3 معیشت، فائنینسز، دھوکہ نہ ہو اور سود نہ ہو، باقی اس میں کھلا ہے معاملہ. نمبر 4 اخلاقیات. اخلاقیات میں جو چابی ہے سارے اخلاق کی وہ اللہ نے ہمارے ہاتھ میں دے دی تھی. ابھی کیا تھا؟ قولوا للناس حسنا. آپ کو میں سچ بتاؤں، سننے میں آسان ہے اور مشکل ترین یہ ہے،
بڑی بڑی نیکیاں کرتے لوگوں کو دیکھا ہے لیکن قولوا للناس حسنا نہیں کر سکتے. وہ پسندیدہ نہیں ہوتے، نہ اللہ کی نظر میں نہ لوگوں کی نظر میں. بعض لوگ زیادہ کرتے کچھ نہیں کسی کے ساتھ، بیر منیمم کرتے ہیں، لیکن زبان نرم ہوتی ہے، کلام ان کا میٹھا ہوتا ہے، وہ دل نہیں پھاڑتے لوگوں کے. تو اخلاق دیکھیں اپنا کہ میرا کیا اخلاق ہے. تو یہ عبادت، معاشرت، معیشت اور اخلاق، یہ 4 سمجھیں کہ میجر پیپرز ہیں جو مجھ کو اور آپ کو دینے ہیں. اس میں ہمیں کم از کم تھریش ہولڈ تو کراس کرنی ہے، پاسنگ مارکس تو چاہیے، اور اسی میں ڈس بیلنس ہے ہمارے یہاں. اور صراط مستقیم پھر یہی ہے کہ ان سب کو ہم بیلنس کر کے لے کے چلیں. یہ جو 4 ہم نے خانے دیکھے زندگی کے، ان سب میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہونی چاہیے، اور اس میں پھر ہم آگے پیچھے نہ کریں. اور کہاں ان کا معاملہ ہے جو کہ ہم نے دیکھا کہ آپس میں یہ بنی اسرائیلی کیسے ایک دوسرے کو مارتے تھے اور پیٹتے تھے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایک حدیث ہے وہ کیسی 100% آج ہم مسلمانوں پر فٹ آ رہی ہے. یہ حدیث ہے صحیح بخاری میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ سے، لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، البتہ ضرور تم قدم پر قدم رکھ کر چلو گے ان لوگوں کے طریقے پر جو تم سے پہلے تھے. شبرم بشبرن و ذراعن بذراعن، بالش کے ساتھ بالش، ہاتھ کے ساتھ ہاتھ. یعنی کہ لٹرلی سٹیپ بائی سٹیپ تم وہی کرو گے جو پچھلی امتیں کرتی چلی آئیں. حتیٰ لو سلکوا جوہر ضب، حتیٰ کہ اگر کسی گوہ کے بل میں گھس گئے تھے وہ جا کر، لسلکتموہ، تو البتہ تم بھی ایسے ہی کرو گے. یوز لیس سینس لیس کام بھی وہ کریں گے، تم آنکھ بند کر کے ان کے پیچھے چلتے رہو گے. اگر وہ سینس لیس کام کریں گے تم بھی سینس لیس کام کرو گے. صحابہ فرماتے ہیں قلنا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، الیہود والنصارى، کیا آپ کا مطلب ہے یہود و نصارہ جیسے ہم ہو جائیں گے؟ قال فمن، آپ نے کہا ہاں تو اور کون، انہی جیسے ہو جاؤ گے. تو آج دیکھ لیں، خود کو مسلمان کہتے ہیں، اپنے ہی مسلمان بھائیوں کو بات بات پہ کافر قرار دیتے ہیں، قتل کر دیتے ہیں، شہروں کو، گھروں کو، خاندانوں کو برباد کر دیتے ہیں. ایگزیکٹلی وہی کہانی آج ہماری ہے. ہمارا سر پھٹاول دیکھ لیں آپس میں، گھروں کے اندر حال دیکھ لیں کیا ہے، کیسے دل پھٹے ہوئے ہیں، اور ملکوں کے تعلقات کو دیکھ لیں کہ ان میں آپس میں کیا معاملہ ہے. تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت بیچ کر دنیا کی زندگی خرید لی ہے. فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون، لہٰذا نہ ان کی سزا میں کمی ہوگی اور نہ ان کو کہیں سے مدد مل سکے گی. تو لہٰذا لاپ سائیڈڈ زندگیاں نہیں گزارنی مجھ کو اور آپ کو. ہمیں پارٹ ٹائم مسلم نہیں بننا. یہاں آپ کو سمجھ آیا کہ عبد اور عابد دونوں کا ہونا کتنا ضروری ہے. عابد پھر بھی مل جائیں گے معاشرے میں ہم کو، عبد کم ملتے ہیں، بہت بہت کم ہوتے ہیں. فلنتھراپی کریں گے، خدمت خلق کریں گے، نماز نہیں پڑھیں گے. نماز پڑھیں گے، سنتوں پر عمل کریں گے تو لوگوں سے بے نیاز ہو جائیں گے. ایک چیز پکڑتے ہیں دوسری نکلتی ہے، دوسری پکڑتے ہیں پہلی نکلتی ہے. ان ساروں کو لے کر چلنا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے پھر بہت گڑ گڑا کے دل سے دعا کرنی ہے انشاءاللہ.